بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. تو ہم لوگ آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار جو ہے آپ کا بک 3 کا فرسٹ چیپٹر جو تھا اس کو ریوائز کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور بہت اہم چیپٹر ہے, بار بار بلکہ ہے جو ایکسپرٹ بھی ہے, جو جانتا بھی قواعد ہے, اس کو چاہیے کوئی جانتے بھی ہیں اور یا پھر اگر بھول گئے ہیں تو بہت امپورٹنٹ ہے چیپٹر 1 کو بار بار اس کو دہرانا, بار بار ریپیٹ کرنا. بلکہ ریگولرلی اگر کوئی عربی گرامر سے جڑا ہے, پڑھتا ہے یا پڑھاتا ہے, تو ہر 2-3 مہینے میں چاہیے چیپٹر کو کم سے کم پڑھ لیا کرے, تو اس میں بہت کچھ ریویژن ہو جائے گا اس طریقے سے. تو اس لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں, پھر سے ایک بار لیسن 1 میں کا جو کلید ہے, جیسے ہی میرا ارادہ تھا پہلے سے کہ اردو کلید یا انگلش کلید سے ہم لوگ اس کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے, تو اس کو آج پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. کل اگر آج ہو پاتا ہے تو آج کرتے ہیں, نہیں تو پھر کل یا نیکسٹ کلاس میں اس کو پھر کمپلیٹ کریں گے. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے آپ دیکھ لیں پہلا سبق. تو پہلا سبق جو ہم لوگ کیے تھے اس میں کیا پڑھایا گیا ہے, جیسے کہ یہاں پہ لکھا ہو گیا اس سبق میں ہم درجہ ذیل مسائل سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, میں فالوئنگ تھنگ جو ہے نیچے آ رہا ہے یہ اس ٹاپک چیپٹر کا. ٹھیک ہے, تو جیسے کہ پہلا ٹاپک کیا, اسم کا اعراب. ٹھیک ہے, اور فعل کا اعراب, اسم کا اعراب اور فعل کا اعراب. ٹھیک ہے, اعراب سے مراد یہاں پہ کیا ہے, اینڈنگ. ٹھیک ہے, اعراب سے مراد یہاں پہ کیا ہے, ایک اسم یا ایک فعل اینڈ کیسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایک اسم اور ایک اعراب کا الگ الگ معنی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, اعراب کا مطلب پورا جملہ سینٹینس کا انالیسس بھی ہو سکتا ہے, تو پورے سینٹینس کو آپ انالائز کر رہے ہیں, فل سینٹینس. ہاں, یہ سینٹینس میں یہ کیا ہے, یہ مبتدا ہے. ٹھیک ہے, ایسا بھی ہو سکتا ہے, مبتدا ہے. ٹھیک ہے, اس طریقے سے اس کے بعد آئے گا یہ مبتدا ہے اور یہ مرفوع ہے, مرفوع کی علامت یہ ہے. تو یہاں پہ مبتدا اور یہ وہ فی الحال ابھی یہ مقصد نہیں ہے. ٹھیک ہے, کچھ ڈسکشن آئے گا مبتدا کا اس میں. ٹھیک ہے, لیکن یہاں پہ اعراب سے مقصود کیا ہے, میں نے مقصد کیا ہے, اعراب سے مراد یہاں پہ اینڈنگ ہے. ٹھیک ہے, کہ کوئی بھی اسم یا فعل اینڈ کیسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اینڈ کیسے ہوتا ہے, اینڈنگ یعنی کہ مرفوع, منصوب اور مجرور, اس کو پہچاننا ہے. ٹھیک ہے, مرفوع, یہ اسم اچھا مرفوع ہے, کیسے پتا مرفوع, مرفوع کی علامت کیا ہے, یہ پارٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ پارٹ ہے. تو اعراب سے مراد یہ ہے کہ ایک اسم جو ہے مرفوع ہوتا ہے, اچھا مرفوع کی علامت کیا, سائن آف مرفوع کیا ہے, یہ چیز ہے. ٹھیک ہے, یہ پڑھنا ہے ہم لوگ کا. ٹھیک ہے, اعراب کا اور معنی اردو میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اس طریقے سے, حرکات کے لیے اعراب لگا دیجیے, یعنی کہ حرکات لگا دیجیے. لیکن عربی میں اعراب کا مطلب حرکات نہیں ہوتا ہے. ہاں, اینڈنگ ہوتا ہے. اینڈنگ حرکت کیا ہوگا, یا اینڈنگ حروف کیا ہوگا, ٹھیک, یہ مراد ہے. تو اعراب سے مراد یہاں پہ کیا, اینڈنگ. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ آپ دیکھیے سب سے پہلے کیا, اسم کا اعراب. تو یہاں پہ کیا لکھا ہوا, پہلے اور دوسرے حصے میں. ٹھیک ہے, اردو کمزور ہے, بہت کمزور ہے. ٹھیک ہے, پڑھنے میں تھوڑا سلو ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, کبھی کبھی آپ لوگ سے بولیں گے پڑھ لیجیے گا. تو پہلے اور دوسرے حصے میں ہم پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے, نہیں کہ پہلا اور دوسرا جلد میں فرسٹ سیکنڈ والی میں پڑھ چکے ہیں ہم, کہ عربی میں اکثر اسما کیا ہے, معرب ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد کیا لکھا ہوا, جملے میں ان کی حالت کیا ہے, ان کی حالت ان کے آخری حروف کی حرکت کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے جو اگلی 3 شکلوں میں ہوتی ہے. صحیح. ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ بتایا گیا کہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ اسم کہ عربی میں اکثر اسما جو ہے, اکثر اسما, میجورٹی آف دا ناؤنس کیا ہوتے ہیں, معرب ہوتے ہیں. کیا مراد ہے, معرب ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ معرب سے مراد جس کا اعراب ہوتا ہے. اعراب ہوتا ہے سے مراد کیا ہے, یعنی کہ جس کا 3 حالت ہوتا ہے اس کو کہہ رہے ہیں. 3 حالت ہوتا ہے, اور 3 حالت میں کیا ہوتا ہے, اس کے الگ الگ نشانی ہوتی ہے کہ اچھا 3 حالت ہے, یعنی کہ مرفوع ہے, مرفوع کی ایک نشانی ہے. اچھا منصوب ہے تو منصوب کی ایک نشانی ہے. یہ مراد ہے کس سے, معرب سے. ٹھیک ہے, معرب سے یہ مراد. تو
اور معرب جو ہے جیسے جملے میں ان کی حالت جو ہے ان کے آخری حروف، یعنی کہ حالت کیسے پتہ چلے گا؟ لاسٹ لیٹر دیکھیں گے، لاسٹ حرف پہ جو حرکت ہے اس سے پتہ چلتا ہے، اس کے ذریعے سے ظاہر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اب نیچے میں کیا دیا ہوا ہے؟ اسم کا جو ہے، اب پہلا ہے ضمہ، جو حالت رفع میں استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ ضمہ سائن ہے کس کا؟ مرفوع. ٹھیک ہے، ضمہ حالت رفع کہیں یا مرفوع کہیں کی چیز ہے. ٹھیک ہے، ضمہ جو حالت رفع میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو اسم اس حالت رفع میں ہو وہ ہاں وہ کیا ہوگا؟ مرفوع کہلاتا ہے. ایسے جو حالت رفع میں ہو وہ مرفوع کہلاتا ہے، اور مرفوع کی علامت کیا ہے؟ ضمہ. اس کے بعد ہے فتح ایک اور علامت. فتح یہ حالت نصب کو بتاتا ہے. ٹھیک ہے، فتح سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ یہ حالت نصب میں، یہ اسم حالت نصب میں یعنی کہ منصوب جیسا کہ آگے آ رہا ہے، اور جو اسم جس حالت میں ہو وہ منصوب کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ منصوب کہلاتا ہے. جو اسم اس حالت میں ہو کیا کہلاتا ہے؟ منصوب کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 3 کسرہ بھی کیا ہے؟ یہ حالت جر پر دلالت کرتا ہے، اور جو اسم اس حالت میں ہو وہ مجرور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ 3 نشانی بتا دیا گیا ہے. ضمہ ایک علامت ہے مرفوع. ٹھیک ہے، ضمہ مرفوع کیا ہے؟ یعنی حالت رفع یعنی کہ مرفوع کی علامت ضمہ ہے. فتحہ جو ہے مرفوع کی منصوب کی علامت ہے. کسرہ کیا ہے؟ مجرور کی علامت. اب ایک ایک کر کے مثال دی گئی یہاں پہ. ان کی مثالیں یہ ہیں. ٹھیک ہے، ایک ایک کر کے مثالیں یہاں پہ دی جا رہی ہے. پہلا اگزامپل کیا ہے؟ دخل المدرس، کہ مدرس داخل ہوئے، یعنی استاد داخل ہوئے. اب یہاں پہ جو ہے فوکس جو ہے کس میں ہے؟ اس جملے میں المدرس. ہاں، اس جملے میں المدرس کیا ہے؟ مرفوع ہے. کیوں مرفوع ہے؟ اس لیے کہ وہ فاعل ہے. ہاں، اس لیے کہ وہ کیا ہے؟ فاعل ہے. مدرس مرفوع ہے اس لیے کہ وہ فاعل ہے، اس لیے کہ وہ فاعل ہے. امید کرتے ہیں کہ آواز کلیئر ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آواز کلیئر ہے نا؟ اچھا، تو یہ مدرس پر فوکس ہے یہاں پہ کہ مدرس اس جملے میں مرفوع ہے. کیوں مرفوع ہے؟ اس لیے کہ وہ فاعل ہے. تو ریزن ہوتا ہے کوئی مرفوع کیوں ہے؟ فاعل ہے، اس وجہ سے. ٹھیک ہے، فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. نیچے اگزامپل دیکھیں، سألت المدرسہ، سألت المدرسہ. ٹھیک ہے، یعنی کہ میں نے استاد سے پوچھا. ٹھیک ہے، I asked the teacher. ٹھیک ہے، I asked the teacher. ٹھیک ہے، یہاں پہ مدرس جو ہے یہ جملے منصوب ہے کیوں؟ اس لیے کہ وہ کیا ہے؟ مفعول بھی ہے. مفعول بھی ہے. مفعول الگ الگ طرح کا ہوتا ہے، مفعول فیہ، مفعول بھی، مفعول لہو وغیرہ. مفعول بھی یعنی کہ آبجیکٹ. ٹھیک ہے، اردو میں ایسے مفعول کہتے ہیں، مفعول. عربی میں مفعول بھی خاص کر کے کہا جاتا ہے آبجیکٹ. ٹھیک ہے، تو سألت سألا کا گردان سألا سایا سألا سألا سألو. ٹھیک ہے، سألت میں نے پوچھا. اس کے بعد تیسری ایگزامپل کیا ہے؟ تیسرا ایگزامپل هذه سیارۃ المدرس. یہاں پہ فوکس کس پر ہے؟ وہی مدرس پر ہے، لیکن مدرس یہاں پہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کسرہ. ترجمہ کیا ہوگا اس کا؟ یہ استاد کی کار ہے. ٹھیک ہے، استاد کی گاڑی. یہاں المدرسی مجرور ہے، یہاں پہ مجرور ہے اس لیے کہ وہ مضاف الیہ ہے. مضاف الیہ، مضاف کہاں؟ یہ مضاف. سیارۃ مضاف ہے، المدرسی مضاف الیہ. تو یہاں پہ 3 علامت ہم لوگ دیکھیں گے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کیا دیا ہوا؟ یہ علامتیں یعنی کہ ضمہ، فتحہ اور کسرہ اعراب کی اصلی علامتیں. ہاں، یہ امپورٹنٹ بات بتایا گیا. یہ جو ضمہ، فتح، کسرہ ہم لوگ پڑھے ہیں نا، یہ علامت ہے اور یہی اصلی علامت. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ اصلی علامت ہے. ضمہ، فتح، کسرہ کے اعراب کی اصلی علامتیں. اوریجنل سائن، اوریجنل سائن یہی ہے. اعراب کا اوریجنل سائن کیا ہے؟ یہی ہے، ضمہ، فتح اور کسرہ اعراب کی اصلی علامتیں. ان کے علاوہ کچھ اور علامتیں بھی ہیں. ہاں، یعنی کہ صرف ایک اسم جو مرفوع ہوتا ہے اس کا مطلب نہیں کہ اس میں ضمہ ہی ہوگا.
اور بھی علامتیں ہیں اور بھی نشانی سائن ہے جس سے سمجھ میں آتا ہے اچھا یہ کیا ہے مرفوع ہے. لیکن اوریجنل اصلی علامت تو یہی 3 ہیں. اصلی علامت کے علاوہ کون سی علامت ہے؟ فرعی سیکنڈری فرعی علامت. اس کے علاوہ کیا ہے؟ فرعی علامت ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ ثانوی علامات. فرعی سے مراد بتا دیا گیا ہے ثانوی سیکنڈری. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کیا ہے؟ ثانوی علامات کہلاتے ہیں. یہ جو مرفوع کے علاوہ اصلی علامت کے علاوہ کیا کہلاتے ہیں؟ ثانوی علامات فرعی علامات کہلاتے ہیں جو اسم کے مندرجہ ذیل قسموں میں استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ہاں اب بتایا جا رہا اچھا یہ فرعی علامت تو ہے لیکن کہاں کہاں استعمال ہوتی ہے؟ کیٹیگریز نیچے اقسام آ رہا ہے قسم آ رہا ہے. یہ سب اسما میں جو ہے یہ فرعی علامت یوز ہوتا ہے. یعنی کہ مرفوع منصوب مجرور کا سائن جو ہے یہ سب میں ضمہ فتح یا کسرہ نہیں بلکہ کچھ اور ہے. ٹھیک ہے کچھ اور ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے جمع مؤنث سالم. پہلا کون سا کیٹیگری ہے؟ جمع مؤنث سالم. جمع مؤنث سالم جو ہے یعنی کہ فی فیمنن ساؤنڈ فیمنن پلورل. جمع مؤنث سالم. جمع مؤنث سالم سے مراد کیا ہوگا؟ وہ اسما ٹھیک ہے جو اینڈ ہوتا ہے کس پر؟ کون سے ساؤنڈ پر اینڈ ہوتا ہے؟ جمع مؤنث سالم اس پلورل کو کہتے ہیں جو اینڈ ہوتا ہے کون سے ساؤنڈ پر؟ مؤنث تو آتن پہ اینڈ ہوتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے آتن پہ اینڈ ہوتا ہے. آتن. ٹھیک ہے مؤنث پر اینڈ ہوتا ہے یعنی کہ آتن پر اینڈ ہوتا ہے. تو جب جو جمع مؤنث سالم جو ہے آتن پر اینڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا تو اس کی ساری علامتیں ہاں امپورٹنٹ ہے. لیکن آپ دیکھ رہے کہ جمع مؤنث سالم کو اس کیٹیگری میں کیوں لایا گیا جبکہ یہ تنوین تو لے رہا ہے یعنی کہ دمہ تو لے ہی رہا ہے نا. دمہ تو لے رہا ہے یہ اسم. تو اس کو اس کیٹیگری میں کیوں لایا گیا؟ تو ہم لوگ یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں وہ اسم جو جس کا علامت مرفوع منصوب مجرور کے کیا ہوتا ہے؟ دمہ فتح کسرہ نہیں ہے یعنی کہ آڈ ہے یعنی الگ ہے الگ علامت ہوتا ہے. وہ اسما جن کی علامتیں اعراب کی علامتیں مرفوع منصوب مجرور کی علامتیں کیا ہے؟ الگ ہوتی ہیں دمہ فتح کسرہ کے علاوہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کیٹیگری کو کیوں لایا گیا یہاں پہ؟ کیونکہ یہ تو دمہ لے ہی رہا ہے دکھ رہا ہے آپ کو آتن. ٹھیک ہے آتن ہوتا ہے. تو اس کا وضاحت یہاں پہ دیا ہوا اس کی ساری علامتیں اصلی ہے. ہاں یہ ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے اس کیٹیگری کی ساری علامتیں اصلی ہیں لیکن سوائے کس کے؟ سوائے ایک کسرہ کی. سوائے کسرہ کی. سوائے ایک کسرہ کے جو حالت نصب میں فتح کے بجائے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کیا کہا گیا کہ یہ جو آتن دیکھ رہے ہیں نا آتن تو ٹھیک ہے اور مجرور میں کیا ہوگا؟ آتن. اور منصوب میں بھی کیا ہوگا؟ وہی آتن. ٹھیک ہے. یہ بتایا گیا یہ تو اوریجنل علامت ہے. مرفوع کی علامت دمہ ہے. مجرور کی علامت کیا ہے؟ کسرہ ہے. اور منصوب کی علامت بھی کیا ہے؟ کسرہ ہے. اس لیے اس کو اس کیٹیگری میں لے آیا ہے. حالانکہ مرفوع منصوب میں تو مرفوع اور مجرور میں تو یہ اوریجنل ہے لیکن فرعی کس میں ہے؟ یہ منصوب میں. منصوب میں فرعی ہے. ایسے کی مثال کیا ہے؟ سألت. یہ ایکچولی میں کیا ہے؟ سألت یعنی شی آسک وہ پوچھی. ٹھیک ہے. تو یہ کیوں کا ہے؟ اس کو کسرہ کے دیکھ کیوں پڑھا گیا ہے؟ ہاں جوڑنے کی. اس کو ایسے کوئی پڑھتا تو سألتی پڑھا جا سکتا ہے. سألتی یہ لام پہ فتح ہے. لام بتا رہا ہے کہ سألت ہے. اگر اس پہ کسرہ ہوتا تب ایک سکون ہوتا تو کیا سألتی پڑھتا تم پوچھی. ٹھیک ہے. لیکن فتح یہاں پر ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہاں فتح ہے یہ سألت پڑھا جائے گا. اور یہ اصل میں کیا سکون تھا سألت. لیکن کیوں ایسا ہوا ہے؟ اس کو کسرہ دے کے کیوں پڑھنے کیا ریزن ہے؟ سألتی کر کے کیوں پڑھنا پڑا ہے؟ کیا ریزن؟ اس کو سألتی کر کے پڑھنا پڑا. دو سکون ایک ساتھ. ہاں لام پر سکون ہے اس لیے اس کا حل کیا ہے؟ کسرہ دینا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. تو الگ الگ قاعدہ ہوتا ہے. کبھی کبھی اس میں دمہ دیتے ہیں لیکن یہ اس طرح کا فعل میں یعنی کہ فعل متعین منصوب جو گردان ہے ہی شی کا گردان. ٹھیک ہے. تو اس میں جو ہے سألت وغیرہ جو اینڈ ہوتا ہے تا تانیسی پر تا التانیس یہ والا تا جو یہ ہو رہا ہے فعل کے ساتھ جڑ رہا ہے وہ والا اس میں کسرہ ہی دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. سألت المدیرۃ the headmistress ہیڈ ماسٹرنی جو ہے وہ پوچھی. سألت المدیرۃ مانے ہیڈ مسٹریس نے سوال کیا
کس سے سوال کے کس سے پوچھا؟ المدرساتی، ٹھیک ہے، یعنی کہ کیا لکھا ہوا یہاں پہ؟ ہیڈ مسٹریس نے استانیوں سے استفسار کیا. استفسار میں نے وہی سوال کیا، انکوائری کیا، ٹھیک ہے، استفسار کیا. ہیڈ مسٹریس نے استانی استاد کے جمع کیا ہے؟ فیمیل کو استانی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، فیمیل ٹیچر کو استانی کہتے ہیں، استانیہ، ٹھیک ہے، استانیوں ٹھیک ہے. تو فیمیل، دا ہیڈ مسٹریس آسک دا فیمیل ٹیچر، استانیوں سے سوالات کیا. تو سالت المدیرۃ، وہ پوچھی، کس سے پوچھی؟ مدرساتی. لیکن یہ منصوب ہونا چاہیے، منصوب ہے نا، یہ آبجیکٹ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ منصوب آبجیکٹ ہے، مفعول بھی. سالتی کس سے پوچھی؟ تو ہونا چاہیے تھا کیا؟ مدرسات، لیکن نہیں، جمع مؤنث سالم کی جو وزن ہے نا، یہ جب منصوب ہوتا ہے تو فتحہ نہیں لیتا ہے، کیا لیتا ہے؟ کسرہ لیتا ہے. تو کسرہ کے ساتھ یہ منصوب ہوتا ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کسرہ تو سائن ہے اوریجنل، فتحہ منصوب کا، کسرہ سائن اوریجنل مجرور کا، اس لیے لہٰذا کسرہ اس کیس میں، اس ایگزامپل میں یہ سیکنڈری سائن ہو گیا، کیونکہ وہ اس کا سائن اوریجنلی فتحہ تھا. ٹھیک ہے، تو یہ بتایا کہ اس مثال میں مدرساتی مکسور ہے. مکسور یعنی کہ کسرہ ہے اینڈنگ میں، ٹھیک ہے. مکسور سے مراد کیا ہے؟ اینڈنگ میں کسرہ ہے، ٹھیک ہے. مفتو نہیں، فتحہ نہیں اینڈنگ میں، اس لیے کہ یہ جمع مؤنث سالم کا صیغہ ہے. جمع مؤنث سالم کا صیغہ ہے، وہ منصوب میں مجرور لیتا ہے. اور اس میں نصب کی علامت بھی جر کی علامت کی طرح کسرہ ہے. اس طرح کے اسم میں نصب کی علامت بھی جر کی علامت کی طرح کیا ہے؟ کسرہ ہے. اور ایگزامپل دیا جائے، رأیتو، میں نے دیکھا، را سے نکلا، رأیتو، آئی سو، السیاراتی، گاڑی کی جمع کیا؟ سیارۃ، سیارات. تو میں آئی سو کارز، میں نے گاڑیاں دیکھی، ٹھیک ہے، میں نے کاریں دیکھیں، ٹھیک ہے. تو السیارات نہیں، السیاراتی ہو جائے گا، ٹھیک ہے، السیاراتی ہو گیا. یہ وہی چیز ہے، اس میں اس مثال میں سیارات مفعول بھی ہے، ہونے کی وجہ سے منصوب ہے. اس طرح خرج الناس، لوگ نکلے، من السیاراتی، لوگ نکلے، ہاں، گاڑیوں سے یا کاروں سے، لوگ گاڑیوں سے نکلے. خرج الناس من السیاراتی، یہاں السیارات حرف جر کے بعد آنے کی وجہ سے مجرور ہے. یہاں پہ منصوب نہیں ہے، لیکن سیارات تو یہاں بھی منصوب جر دیکھ رہا، کسرہ دیکھ رہا تھا، نہیں، یہاں پہ مفعول بھی، لیکن اس ایگزامپل میں کیا ہے؟ مجرور ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ حرف جر کے بعد ہے. سیارات حرف جر کے بعد آنے کی وجہ سے مجرور ہے، یہاں پہ منصوب نہیں یہاں پہ. لیکن جو ہے دونوں مکسور ہے. دونوں کیا ہے؟ دونوں مکسور ہے، اس لیے کہ جمع مؤنث سالم کی نصب کی علامت بھی کیا ہے؟ کسرہ ہے، کسرہ ہے، ٹھیک ہے. یہ وجہ بتا دیا گیا ہے، ٹھیک ہے. تو اور یہی چیز ہے کہ پڑھیں، قرآن میں پڑھیں گے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات، لآیات، یہ انا کا اسم ہے، بے شک ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، بے شک فی خلق السماوات والارض، زمین آسمان کی تخلیق میں، اور واختلاف اللیل والنہار، دنوں اور رات کے پلٹنے میں، آلٹرنیشن میں، کیا ہے؟ لا آیات. یہ لام تاکید کے لیے، لا یہ تاکید کے لیے، آیات. کوئی پوچھے گا اچھا یہ مجرور کیوں؟ مجرور نہیں ہے، کیا کہیں گے؟ منصوب ہے. کیوں منصوب ہے؟ آیات کسرہ ہے، کہیں گے آیات، آیت کی جمع کیا؟ آیت کی جمع آیات، اور آیات جمع مؤنث سالم کا صیغہ ہے. تو آیات منصوب ہوگا، اور مجرور بھی کیا ہوگا؟ آیات، ٹھیک ہے. تو آیات مجرور ہے نا، منصوب؟ ہاں، تو آیات منصوب ہے. کیوں؟ لا لگ گیا تو ہاں نہیں، لا سے کچھ فرق نہیں، لا بس خبر ان کے اسم سے پہلے لگ گیا. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات، لا کچھ نہیں، اس کو حالت کو کچھ تبدیل نہیں کرا، ٹھیک ہے. لا ویسے ہی، یہ لا حرف لی نہیں، بس یہ لا ہے، لام التاکید کہیں گے، ٹھیک ہے، تاکید دینے والا لا، ٹھیک ہے.
جب یہ کیٹیگری ہو گیا تو ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، ویسے اسما کو فی الحال اسٹڈی کر رہے ہیں جس کی علامت جو ہے، جس کے اندر میں علامتیں جو ہے اصلی علامت نہیں ہوتی، سیکنڈری ہوتی ہے علامت، وہ ویسے اسما ڈسکس ہم لوگ ابھی کر رہے ہیں. اچھا، اس کے بعد کون سا کیٹیگری ہے، الممنوع من الصرف، یعنی کس کو غیر منصرف بھی کہتے ہیں. تو یہ بھی ایک کیٹیگری ہے. ٹھیک ہے، کیا بتایا گیا اس کے بارے میں کہ غیر منصرف اسما پر حالت جر میں کسرہ کے بجائے فتحہ داخل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ الٹا ہو گیا نا، اس سے دیکھا جائے تو الٹا ہو گیا. اس میں کیا ہے کہ حالت جر میں، یعنی کہ جب وہ ایسے مجرور ہو جاتا ہے تو وہ کیا شو کرتا ہے، فتح شو کرتا ہے. اوپر کیا پڑھتے ہیں، جب منصوب ہو جاتا ہے تو کسرہ شو کرتا ہے. ٹھیک، اس کا کیا الٹا ہے، یہ ممنوع من الصرف. تو اصلی نہیں ہوا. اصلی کا مطلب کیا ہوتا ہے، مرفوع میں ضمہ، منصوب میں فتحہ، مجرور میں کسرہ، یہ اصلی ہے. اس کے علاوہ کچھ بھی ہٹ گیا، کچھ بھی الگ ہوا تو کیا ہو گیا، فرعی علامت ہو جائے گا، سیکنڈری سائن. جیسے ھذا کتاب زینب، ھذا کتاب زینب، یہ زینب کی کتاب ہے. تو کتاب زینب جو ہے یہاں پہ اس مثال میں زینب مجرور ہونے کے، اس مثال میں زینب کیا مجرور ہونے کے باوجود مفتوح ہے. مفتوح ہے سے مراد فتح ہے اینڈ میں. ٹھیک ہے، مفتوح سے مراد اینڈ میں کیا فتح ہے. ٹھیک ہے، یہ مجرور ہے. کیوں مجرور ہے، اس لیے کہ یہ ممنوع من الصرف ہے. سر غیر منصرف مانے تو وہ جو تنوین نہیں لیتا ہے نا. ہاں، غیر منصرف یعنی کہ یہ تنوین نہیں لیتا ہے. ٹھیک ہے، اور ویسا ایسا جو تنوین نہیں لیتا ہے، اگر وہ غیر منصرف اگر ہے تو وہ مجرور، جب مجرور ہوگا تو فتح شو کرتا ہے. ٹھیک ہے، جی جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں کما صلیت علی ابراہیم، اعلیٰ ابراہیم نہیں پڑھتے، اعلیٰ ابراہیم، لیکن اعلیٰ محمدین پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، جی تو محمدین جو ہے یہاں پہ وہ نارمل اسم منصرف ہے، تینوں حالت لیتا ہے صحیح پراپر اصلی. ٹھیک ہے، لیکن جو ہے وہ ابراہیمہ کیا ہے، یہ غیر منصرف ہے. بس فتح اگر مجرور ہوگا تو کیا لے گا، فتح لے گا. ٹھیک ہے، تو وہی چیز ہے یہاں پہ زینب جو ہے یہ بھی غیر منصرف ہے. ٹھیک ہے، تو غیر منصرف ہونے کی وجہ سے یہ زینبی نہیں ہوا. کتاب ھذا کتاب مریمہ، ھذا کتاب خدیجہ، ھذا کتاب عائشہ، نام لے کوئی بھی عربی نام لے لیجیے اس طریقے سے، یا فورن نیم لے لیجیے، وہ کیا ہو جائے گا ایسے ہی، وہ فتح لے گا. وہ کیا لے گا، فتح لے گا. ٹھیک ہے، تو زینبو سے زینبی ہونا چاہیے تھا لیکن زینبی نہیں ہوا. ٹھیک ہے، کیونکہ اس طرح کے جو اسم ہیں وہ کیا ممنوع من الصرف ہے. ٹھیک ہے، ممنوع من الصرف، صرف سے مراد ممنوع مطلب کیا ہوتا ہے، ممنوع منع ہے. کس سے منع ہے، صرف سے. تو کہہ سکتے صرف سے مراد تنوین یہاں. ٹھیک ہے، منع ہے کس سے، صرف سے، تنوین سے منع ہے. اور ایسا اسم جو تنوین نہیں لیتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے، وہ جب مجرور ہوگا تو کسرہ نہیں لیتا ہے. ٹھیک ہے، فتح لیتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی کیا، یہ بھی معنی کر سکتے صرف سے منع یعنی کہ گرنے سے منع، ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں، یعنی کہ مجرور ہوگا تو گرے گا نہیں، ظاہر کسرہ فتح لے گا وہ. ٹھیک ہے، تو اس کا کیٹیگریز ہوتا ہے. جیسے عربی عورتوں کے نام، عربی جو ہے عورتوں کے نام جو ہے پراپر نام علم، وہ کیا ہوتا ہے، وہ ممنوع من الصرف ہوتا ہے، تنوین نہیں لیتا. اس طریقے سے اجمی نام، فارن نیمس، وہ تنوین نہیں لیتا. ٹھیک ہے، اس کا الگ الگ کیٹیگریز ہے جو ہم لوگ تھوڑا سا کیے تھے پہلے، اور انشاءاللہ بک 3 کے اینڈ میں یہ سب پورا فل ایک چیپٹر ڈیڈیکیٹڈ خاص کر کے ممنوع من الصرف کے لیے ہے. تو یہاں پہ مفتوح ہے یعنی کہ فتح لیے ہوئے، یہ بتایا جائے اس لیے کہ یہ ممنوع من الصرف ہے. اور یہاں یہ پیش نظر ہے کہ ممنوع من الصرف مجرور اور منصوب دونوں حالتوں میں مفتوح ہوتا ہے. جیسے کہ اوپر تھا دونوں حالتوں میں مکسور ہوتا ہے، کسرہ رہتا ہے، جمع مؤنث سالم. یہ جو ہے دونوں حالت میں کیا دکھے گا، فتح ہی نظر آئے گا. یعنی کہ زینبا، کتاب زینبا میں زینبا ہے، انا لگا تو انا زینبا ہو جائے گا، انا زینبا، انا کیسے منصوب، اب کتاب زینبا بھی زینبا ہی ہے. ٹھیک ہے، اب مثال دے دیا جا رہا ہے اس کا، کیا ہے، سألت زینبا، میں نے زینب سے دریافت کیا، یعنی کہ پوچھا. یہاں زینبا منصوب ہے. ٹھیک ہے، یہاں زینبا کیا منصوب ہونے کی وجہ سے مفتوح ہے، منصوب ہے، ظاہر سی بات ہے منصوب کی علامت کیا فتح ہے. لیکن ذهبت الى زینبا، تو یہاں دیکھ رہے دونوں ہی زینبا، جب منصوب تھا تب بھی زینبا، اور یہ کیا یہاں پہ زینب کیا ہے یہاں پہ
کون سی حالت میں؟ مرفوع منصوب یا مجرور؟ مجرور ہے. ٹھیک ہے. کیوں مجرور ہے؟ کیونکہ اس کے پہلے الا حرف جر ہے. میں زینب کے پاس گیا. آئی وینٹ ٹو زینب. ٹھیک ہے. میں زینب کے طرف گیا یا پاس گیا. الا سے مراد یہاں پہ پاس ہو جائے. الا کا کبھی کبھی معنی پاس ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے کہ کہہ سکتے ذهبت الى المدرس، میں مدرس کے طرف گیا نہیں، میں مدرس کے پاس گیا. اس طریقے سے الا کا معنی پاس بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہاں زینب مجرور ہے. ہاں زینب مجرور ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے. کیوں مجرور کیسے سمجھ؟ مجرور ہے لیکن کسرہ نہیں لیا، فتحہ لیا ہوا ہے، مفتوح ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ غیر منصرف یہ ہے. یہ ایک کیٹیگری ہم لوگ کر لیے. ویسے اسما دوسرا کیٹیگری جو اصلی علامت نہیں لیتے. تو یہ جو ممنوع من الصرف کا کیٹیگری ہے، مرفوع میں تو اصلی علامت ہے، مرفوع میں اصلی علامت لیتا ہے، مرفوع میں. منصوب میں بھی اصلی علامت لیتا ہے فتحہ، لیکن مجرور بس علامت کیا ہو جاتا ہے؟ سیکنڈری ہے جو کہ فتحہ ہے. ٹھیک ہے. فتحہ ہے. اس کے بعد تیسرا کیٹیگری جو ہے ہاں اسماء خمسہ، یعنی کہ اسماء الخمسہ. یہ تیسرا کیٹیگری ہے جو کہ اصلی علامت نہیں ایکسیپٹ کرتا، نہیں لیتا ہے. ٹھیک ہے. اور 5 یہ اسماء خمسہ یعنی کہ 5 خاص 5 اسپیشل ناؤن جو کہ کیا ہے یہ یہاں پہ دیا ہوا ہے. ابن، اخن، حمن، فمن یا ذو. ٹھیک ہے. کیا ہے یہ اسماء؟ ان اسماء کے بارے میں کیا خاصیت ہے؟ ان اسماء پر اعراب کی فرعی علامتیں صرف اس وقت داخل ہوتی ہیں جب وہ مضاف ہو اور مضاف الیہ کیا ہو؟ یا متکلم نہ ہو. ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ابن، اخن، حمن، فمن یہ تو نارمل ہے، منصوب، مرفوع، منصوب، مجرور سب ہوگا ظاہری طور پر. ابن، ابن، ابن نارمل ہے. اخن، اخن، اخین یہ نارمل اسم ہے. لیکن یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو ہے یہ بھی فرعی علامت لیتا ہے. کب؟ جب وہ مضاف ہو. مضاف نہیں ہوگا تو فرعی علامت نہیں لے گا، سیکنڈری لے گا. مضاف اگر ہے یہ تو یہ کیا کرے گا؟ فرعی علامت لے گا، سوائے ایک مضاف ہے. کب؟ جب اس کا مضاف الیہ کیا ہو؟ یا متکلم. جب یا متکلم اس کا مضاف الیہ ہوگا، ٹھیک ہے، تب وہ سیکنڈری علامت کو نہیں لیتا ہے، تب اس کا علامت ہڈن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں آگے؟ تو یہ پھر سے دوہرا دیتے ہیں کہ یہ جو ہے 5 اسماء، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسماء الخمسہ کہتے ہیں، اسماء خمسہ. ٹھیک ہے. کہا جا رہا ہے کہ یہ اسماء خمسہ کو کیوں ذکر کیا گیا یہاں پہ؟ اسماء خمسہ تو ٹھیک ہے نارمل تو ہے، ہاں نارمل ہے، لیکن جب مضاف بنتا تو سیکنڈری علامت لے لیتا ہے. صرف ایک کیس میں جب مضاف الیہ اس کا یا متکلم یعنی انا والا مضاف الیہ ہو تو پھر وہ تب جو ہے وہ سیکنڈری علامت، تب وہ جو ہے سیکنڈری علامت نہیں دیتا. ٹھیک ہے. تب کیا علامت زیادہ دیکھتے ہیں آگے. تو کیا لکھا ہوا ہے؟ اس حالت میں ان کی علامت حالت رفع میں دمہ کے بجائے واو ہے. کہا گیا ہے کہ دمہ علامت نہیں ہوگا اسماء خمسہ کا. جب یہ اسماء خمسہ مضاف بنے گا تو اس کا علامت کیا ہو جاتا ہے؟ اصلی ہو جاتا ہے. اصلی سے ہٹ کے فرعی ہو جاتا ہے. تو کون سی فرعی علامت ہے؟ یہ کہا جا رہا ہے کہ واو جو ہے نا، واو کیا ہے؟ علامت ہے. اس کی فرعی علامت کیا ہے؟ سیکنڈری علامت کیا؟ واو، دمہ نہیں. ٹھیک ہے. اور حالت نصب میں فتحہ کے بجائے کیا علامت ہے؟ الف. اور حالت جر میں کسرہ کے بجائے کیا حالت ہے؟ یا. یہی کہا گیا ہے کہ اس ایگزامپل میں اسماء الخمسہ میں جو ہے 3 علامت ہے. واو ان پلیس آف مرفوع، ان پلیس آف دمہ. واو ہے علامت پر اسماء الخمسہ کی جب وہ مضاف بنتا ہے. الف ہے، فتحہ نہیں ہے. اور کیا ہے؟ یا ہے، کسرہ علامت نہیں ہے جر کی. ٹھیک ہے. یہ بتایا جا رہا ہے. تو جیسے کہ اگزامپل ہے کہ ماذا قال ابو بلال. ٹھیک ہے. ماذا قال ابو بلال. تو ماذا یعنی کہ کیا، قال یعنی کہ اس نے کہا، تو کیا ہو جائے گا؟ ابو بلال، بلال کے والد نے. کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ ماذا قال ابو بلال. بلال کے والد نے کیا کہا؟ ہاں صحیح، بلال کے والد نے کیا کہا. ٹھیک ہے. ماذا قال ابو بلال. تو یہاں پہ لفظ کیا ہے؟ ابو. تو آپ دیکھ رہے ہیں ابو لفظ کے اندر بھی
یہ واو جو ہے نا یہ ہاں یہ واو آ گیا اور یہ واو اب جو آ رہا ہے دمہ اب علامت نہیں مرفوع کی علامت کیا ہے اس میں واو ہے یہی بتایا گیا واو ٹھیک ہے مرفوع کی علامت کیا ہے یہ واو مرفوع کی علامت ہے ماذا قال ابو بلال ٹھیک ہے ابو محمد ابو الحسنی ٹھیک ہے اس طریقے سے ابو بلال تو یہ واو علامت ٹھیک ہے یہ مضاف بن گئے یہ اسم جب مضاف بنتا ہے تو اس کی علامت مرفوع کیا ہو جاتا ہے واو مجرور کا یا منصوب کا الف ٹھیک ہے تو ابو ابا ابی ٹھیک ہے ابو ابا ابی یہ علامت اب نوٹ کیا بتایا گیا یہاں ابو کے ساتھ واو بھی ہے یہ بتایا گیا ابو میں دمہ تو ہے اس کے ساتھ کیا واو بھی ہے اس طرح وہ ابو ہو گیا اس طرح وہ ابو ہو گیا اچھا اس کے بعد کیا لکھا ہوا ہے وہی ابو تھا اس کا منصوب دیکھ لیتے ہیں عارف عارف کا مطلب کیا ہوتا ہے عارف نے ہاں عرف یا عارف عرف یا عارف یعنی کہ عرف یا عارف عارف مطلب میں جانتا ہوں جاننا جاننا ہاں جاننا صحیح تو عارف عرف یہ ہے تو عارف میں جانتا ہوں ٹھیک ہے کسے میں جانتا ہوں یہ آ گیا ابا بلا تو ابو سے کیا ہو گیا یہ ابا ہو گیا ٹھیک ہے ابا ہونے کا کیا وجہ ہے یہاں پہ ابا ابو بلال کیوں نہیں ہوا عارف ابو بلال سے کیوں نہیں ہوا ارے یہ مفعول بھی ہی ہو گیا نا اسی لیے ابا بکری نہ ہاں صحیح سے یہ مفعول بھی ہے مفعول بھی ہے تو ابو کیسے ٹھیک ہے تو یہ مفعول بھی ہے ابا میں جانتا ہوں اسے میں جانتا ہوں ابو بلال کے والد کو میں جانتا ہوں تو ابو سے کیا ہو جائے گا ابا ہو جائے گا تو سائن آف منصوب جو ہے وہ فتحی ہوگا فتحی منصوب کی علامت ہوگی اس کیس میں ٹھیک ہے الف سوری کیونکہ فتح کس کی علامت ہے وہ تو نارمل اسم کی علامت ٹھیک ہے اصلی علامت تو اس کیس میں کیا ہوگا یہ الف جو ہے یہ علامت ہوگا جیسے اوپر میں کیا تھا واو تھا علامت سیکنڈ فرعی علامت ٹھیک ہے تو ترجمہ میں کیا لکھا ہوا میں بلال کے والد کو جانتا ہوں آئی نو بلال میں بلال کے والد کو جانتا ہوں عارف کا آئی نو یہ بدلی ہے عارف ہوں میں اس کو جانتا ہوں ٹھیک ہے یہاں بھی بتا کہ یہاں ابا کے ساتھ جو ہے الف بھی ہے اس طرح ابا ہو گئے ٹھیک ہے اب مجرور کیا ہے یہاں پہ وہی ابو ابا ابی ذہبت میں گیا الی ابی بلال میں بلال کے والد کے پاس گیا یہاں بلال کے سجدہ پاس تو یہ ابو سے کیا ہو گیا ابی اور اس میں بھی کیا تھا یہ ابو کیا نہیں تھا یہ مطلب ہونا چاہیے کہ اس کو اوپر کیسے ہوتا ذهبت الى ابی بلال کسرا نہیں ہوتا یہ یا نہیں ہوتا لیکن یہ یا آ گیا ذهبت الى ابی بلال تو یہ مجرور کی علامت یہ مجرور ہو گیا ابھی کیوں کیونکہ الہ حرف جر اور ابھی جب مجرور ہوا ہے تو یہ جو مجرور کی علامت کیا کسرا نہیں بلکہ کیا یا ہے ٹھیک ہے کیا کیوں ایسا لأنه من الاسماء الخمسہ because it is from the اسماء الخمسہ کیونکہ یہ اسماء خمسہ میں سے ہے لأنه مانے because it کیونکہ یہ من الاسماء الخمسہ because it is from the اسماء الخمسہ کیونکہ یہ اسماء خمسہ میں سے ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد کیا لکھا ہوا ہے مضاف الیہ ضمیر بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ سب کا مضاف الیہ ابو ابا ابی اتنا ہم لوگ کیے ہیں یہ سب کا مضاف الیہ کیا ہے یہ نارمل اسم ہے یہ نارمل اسم ہے مضاف الیہ ٹھیک ہے لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ قاعدہ جو ہے ابو ہو جا رہا ہے ابو کے بدلے ابا ہو جا رہا ہے ابا کے بدلے ابی ہو جا رہا ہے ابی کے بدلے یعنی کہ ضمہ واو الف اور یا ایڈ ہو جا رہا ہے ٹھیک ہے یہ جو ہے ایڈ ہو جا رہا ہے ضمیر کے پہلے بھی ایسا مضاف الیہ جب نارمل اسم ہوگا تبھی بھی ایڈ ہوگا اور جب مضاف الیہ ضمیر ہوگا تب بھی ایڈ ہوگا یہ بتایا جا رہا ہے کہ مضاف الیہ ضمیر بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ یہاں پہ دیا گیا ہے
ٹھیک ہے دیکھیے یہاں پہ این ذہب اخوک، ٹھیک ہے تمہارا بھائی کہاں گیا. این ذہب اخوک، ویئر ڈڈ یور برادر گو، ٹھیک ہے. این ذہب اخوک، ذہب تو ہے وہ گیا، اخوک کا مطلب آ گیا تمہارا بھائی گیا. ذہب اخوک تمہارا بھائی گیا، ٹھیک ہے. این اس کے پہلے تمہارا بھائی کہاں گیا، ویئر ڈڈ یور برادر گو، تمہارا بھائی کہاں گیا. اس ایگزامپل میں اخوکا میں جو یہ مرفوع، یہ اخوکا مرفوع ہے، یہ اخو جو ہے مرفوع. کیوں مرفوع ہے، کیا علامت مرفوع کی، سوال ہوگا واو، ٹھیک ہے. اور کوئی پوچھے کیوں ایسا ہے تو کیا کہیں گے ہم، کیونکہ یہ اسماء خمسہ میں سے ہے، یہ اسماء خمسہ میں سے ہے یہ اسم اخو، ٹھیک ہے. اس کے بعد ما رأیت اخاک، رأیت مطلب ہوتا ہے میں نے دیکھا، ما رأیت مطلب کیا ہو گیا، ما رأیت میں نے نہیں دیکھا. میں نے نہیں دیکھا، صحیح. ما رأیت I did not see، میں نے نہیں دیکھا کس کو، اخاک تمہارے بھائی کو، اخاک ہویا اخاک. لیکن یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں اخا ہو گیا، کیا وجہ ہے اخو سے اخا ہونے کا، کیونکہ اس کے پہلے کیا ہے اخاک کے پہلے رأیت ہے، I saw میں نے دیکھا. سوال پیدا ہوگا کسے، تو اخاک منصوب ہے، کیوں، کیونکہ یہ مفعول بھی ہے، کس فعل کا مفعول بھی ہے، رأیت، ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہے ما اسم اخیک، یہ ملا کے پڑھیں گے اس کو، مسم اخیک، مسم اخیک، ٹھیک ہے. اچھا یہ سیشن کو بند کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ کو کنٹینیو کریں گے. آپ کو لنک دیا جا رہا ہے، اس کو لنک کو آپ لوگ جوائن کیجیے، ٹھیک ہے. لنک جوائن کیجیے انشاءاللہ 2 منٹ کے اندر.